حقیقت یہ ہے کہ ہم جب ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ، پھر تو جو ہمیں ثواب ملا ہے یہ ثواب ہم بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا یہ جو ہمیں ثواب ملا ہے ان بزرگوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ قبول فرما، ان کی روح کو عطا فرما دے، یہی ہوتا ہے۔ اور بھائیوں ایک صاحب کہنے لگے کہ تاج الشریعہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں میں 4 سال مصر کی سرزمین پر رہا، کتنے سال رہا مصر میں 4 سال رہا، وہاں ہر علم کے ماہرین رہتے ہیں، متخصصین رہتے ہیں، جس کی اپنی بھاشا میں ہم لوگ یہاں بولتے ہیں اسپیشلسٹ، کہتے ہیں وہ کان کا اسپیشلسٹ ہے، یعنی وہ دانت کا ہے، وہ آنکھ کا ہے، اس کے پاس جاؤ اس نے بس یہی علم پڑھا ہے، دانت کے بارے میں پڑھا ہے، اس نے خالی کان کے بارے میں پڑھا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کہتے ہیں نہیں؟ ایسے ہی بھائیو یہ دینی معاملہ ہے، جب دینی پڑھائی ہوتی ہے مصر میں جو یونیورسٹی ہے جسے جامعۃ الازہر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جامعۃ الازہر۔ آپ اپنے موبائل پہ سرچ کیجئے گا ازہر یونیورسٹی، تو آپ کو ملے گا کتنی بڑی فیکلٹی ہے، پوری کتنی بڑی یونیورسٹی ہے، پوری دنیا میں پھیلی، کتنا بڑا کام ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے۔ تو اس میں ہر فن کے جاننے والے بڑے بڑے علماء موجود ہیں جو ایک علم پر 15 سال پڑھتے ہیں، 15 سال پڑھتے ہیں ایک چیز کو لے کر۔ مگر میرے بھائی بہت سارے لوگ جو عجم کے رہنے والے ہیں یعنی عرب کے رہنے والے ہیں، وہ جب عرب پہنچے تو سب نے صاف بتا دیا کہ یہ عجمی ہے۔ بہت سارے عالم جو ہندوستان سے گئے کہاں مصر کی سرزمین پر، انہوں نے تقریر کی عربی میں، تو لوگوں نے صاف بتا دیا کہ یہ عجمی ہے، یعنی عرب کے رہنے والے نہیں، عربی ان کی بتا رہی ہے، یعنی ان کے جیسی عربی نہیں بول پا رہے۔ مگر میرے بھائیوں میں یہ جانتا ہوں اور لوگوں کی زبانوں سے میں نے یہ سنا ہے مصر میں کہ جب حضور تاج الشریعہ مصر کی سرزمین پر پہنچے، جب آپ نے تقریر فرمائی عربی زبان میں، اتنے فصیح لہجے میں آپ نے تقریر فرمائی کہ وہاں کے اہل عرب کہہ رہے تھے یہ کوئی عجمی نہیں، یہ تو عربی دکھائی دے۔ اے واہ واہ، زندہ باد سبحان اللہ، کیا بات۔ یہ ہے حضور تاج الشریعہ۔ اور میں جس اس یونیورسٹی میں رہتا تھا، اس کے ہاسٹل میں رہتا تھا، تقریباً 109 دیشوں کے بچے اس میں پڑھتے تھے، رہتے تھے، 109 دیشوں کے طلباء اسٹوڈنٹس اس میں رہتے تھے۔ ہماری سب سے گفتگو ہوتی تھی اور بزرگان دین کے بارے میں گفتگو ہوتی تھی، ان کے یہاں کے جو پیر ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں میں نے وہاں بھی دیکھا اور بہت سارے دیشوں کے پیروں کو دیکھا اور اپنے ہندوستان میں حضور تاج الشریعہ کو دیکھا۔ اے واہ، تو میرے بھائیوں سارے پیروں نے تاج الشریعہ کو لاجواب۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ آمد رسول، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا دریا فیض کا دریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ ماشاءاللہ آپ حضرات کو بھی مبارک ہو کہ آپ حضرات ایسے لوگوں کے ماننے والے ہیں کہ جنہیں دنیا جانتی ہے، عرب بھی جانتے ہیں، عجم بھی جانتے ہیں، عالم عرب کے لوگ بھی جانتے ہیں، عالم عجم کے لوگ بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ یہ علماء آپ کو بتاتے رہتے ہیں، اور ہمارے بیچ ایسے ہی بہت سارے حضرات ہیں جو بڑا کام کر رہے ہیں، بہت کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ علماء کرام نہیں ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ آج ہمارے بیچ میں ایک بہت بڑی برائی پیدا ہو گئی ہے کہ ہم تھوڑی بات میں فلاں حدیث غلط ہے، فلاں مولانا غلط ہے، فلاں مفتی غلط ہے۔ میرے بھائی آپ کو فیصلہ کرنے کا یہ ادھیکار کس نے دیا؟ بھائیو ذرا دھیان سے سنیں، توجہ دیں، گہرائی سے دیکھیں، کس نے ہمیں ادھیکار دیا کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے؟
یہ رہبر ہیں میرے بھائیوں. انگریزوں نے جب سازش رچی تھی اور انہوں نے پروگرام بنایا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اسلام کو کیسے پیچھے کرنا ہے, تو انہوں نے کہا کہ اسلام کے جو رہبر ہیں, یعنی جیسے اب مولانا حافظ لوگ ہیں, اسلام کے جو رہبر ہیں ان کی محبتیں لوگوں کے دلوں سے نکالنا. دھیان دیجیے گا, انگریز بڑے دماغ والے مانے جاتے ہیں, جی انہوں نے بڑا تجزیہ کیا, انہوں نے غور کیا, ریسرچ کیا, اس فیصلے پر پہنچے کہ اگر اسلام کو مٹانا ہے, کمزور کرنا ہے, تو اسلامی جو رہنما ہے یعنی حافظ ہیں, مولانا ہے, قاری ہے, امام ہے, ان کی جو محبت ہے عوام کے دلوں میں, جو ان کی محبت ہے, اس محبت کو نکال دو, لوگوں کے دلوں میں ان کی نفرتیں ڈال دو, سمجھ لو کہ بس اسلام پیچھے. اب آپ بس اتنی بات, اب آگے میں کچھ نہیں کہوں گا, تقریر ختم. کتنا بڑا پلان. اسلام کے جو قائدین ہیں, رہبر رہنما ہیں, ان کی جو محبت لوگوں کے دلوں میں تھی اور ہے اور جو رہنا چاہیے کہ اسے نکال دو, بس کام اپنا پورا, بیٹھے رہو, سارا کام اپنا مشن کامیاب ہو جائے گا کہ مسلمانوں کا یہ اسلام کی. میرے بھائیوں, ان کی عزت کریں. اور ماشاءاللہ ہمارے مولانا شفیع صاحب, مجھے یہاں کے لوگوں نے بتایا کہ یہ مسجد کا یہ جو کام آپ کو دکھ رہا ہے, یہ سب ماشاءاللہ ان کی اور آپ کی محنت ہے. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. ہم کیا دے سکتے ہیں, آپ کیا دے سکتے ہیں, ہم تو دعائیں دے سکتے ہیں, مگر انہیں دے گا کون, رب تعالیٰ. اللہ جزا دے گا, وہی دے سکتا ہے, ہم تو کچھ بھی نہیں. میرے بھائیوں, سب کی عزت کریں. یہ ہمارے علماء ہیں, حفاظ ہیں. آج اگر ان کی محبتیں ہمارے دلوں میں رہیں, انشاءاللہ ہم یہاں بھی کامیاب رہیں گے, آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.